السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ محترم مصلیان کرام، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو صحت بخشی، جس کی وجہ سے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم ان کا گھر مسجد میں آ کر ان کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں مصلیان کرام سے ایک بات یہ کہوں گا کہ آج جو میں جس موضوع پر گفتگو کرنے والا ہوں یا دو چار باتیں رکھوں گا، یہ کسی پارٹیکولر جماعت یا مذہب، کسی خاص انسان کے متعلق نہیں ہے۔ جس طرح پچھلے جمعہ میں جو بات ہوتی تھی، ایک عام بات کہی جاتی تھی، اسی طرح اس ہفتہ میں بھی، اس جمعہ میں بھی آپ سمجھے کہ یہ بھی ایک عام بات ہی ہے۔ تو میں نے خطبہ کے اندر قرآن الکریم کی قرآن الکریم کا ایک سورہ تلاوت کی ہے، جس کا نام ہے سورہ اخلاص۔ بہت ہی مختصر سورہ ہے، اس کے اندر 4 آیات ہے۔ یہ جو سورہ ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اتنا مختصر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کو یہ سورہ یاد نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ اس سورہ میں کیا بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس بات کی تعلیم دی ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ سورہ ہم میں سے سب کو یاد ہے۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے، اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے، جو سب سے زیادہ بلکہ جس پر اسلام کا مدار ہے، توحید، یعنی ایک اللہ کو ماننا، مونوتھیزم، توحید کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن الکریم کی جو آیاتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے، کسی نہ کسی واقعہ کے تحت اس کا نزول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ کو نازل کیا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے نازل کیا ہے۔ تو ان میں سے جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان المشرکین قالوا، مشرکین نے کہا کہ انسب لنا یا محمد انسب ربک، اے محمد تم اپنے رب کی تعریف بیان کرو، نسب بیان کرو،
یعنی تم جو کہتے ہو کہ میں ایک رب کو مانتا ہوں، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، رب کی کیا تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ ہمیں بیان کرو۔ اس کا باپ کون ہے، ان کا دادا کون ہے، ان کے اولاد ہے یا نہیں؟ یعنی جو ایک انسان ہوتا ہے اس کے دنیا میں آنے کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، والدین ماں باپ ہوتے ہیں، اسی طرح جب دنیا میں آتے ہیں اس کے بعد ان سے بھی اولادیں ہوتی ہیں۔ تو اسی نظریہ کو، اسی کنسپٹ کے تحت مشرکین نے سوال کیا، یا محمد انسب لنا ربک، کہ تم اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا اور فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہ اے محمد آپ فرما دیجئے کہ وہ، یعنی جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، جس کے بارے میں تم نسب کو پوچھ رہے ہو، نسب کے سلسلے میں تم کہہ دو کہ اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یعنی اس کا نہ تو کوئی باپ ہے، نہ ہی کوئی ماں ہے، نہ ہی کوئی اس کا کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی رشتہ دار ہے، نہ ہی کوئی وزیر ہے، اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ تم جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو اللہ ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ اب آج کی دنیا میں، اب اگر دیکھیں گے تو آج کی دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک جو پولیتھیزم میں یقین رکھتے ہیں، یعنی شرک میں مبتلا ہے، شریک کرتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی سرشٹا خالق کو مانتے ہیں، لیکن صرف وہ ایک کو نہیں مانتے، ایک کو تو مانتے ہی ہے کہ کسی نہ کسی نے اس دنیا کو بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے، ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے ساری چیزوں کو بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بتائیں گے کہ ہم 33 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے ہیں، یعنی اتنے خالق کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں کہ جن کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ یہ لوگ الگ الگ بیان کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 33 کروڑ ہے، بعض لوگ اس سے بھی زائد کہتے ہیں، بعض لوگ اس سے کچھ کم کہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اس زمانہ میں جو لوگ پائے جاتے ہیں، جتنے انسان ہیں، 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے جو خالق کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ، کسی ایک رب کے ساتھ ساتھ اور کو بھی رب مانتے ہیں اور اس کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن آپ اگر اس بات کا جائزہ لیں، نہ تو ہمیں کسی مذہب پر تنقید کا مقصد ہے، نہ ہی ان کو نشانہ بنانا مقصد ہے، صرف حق بات کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ان کی کتاب کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کثرت سے آپ کو ملے گا کہ جو رب ہے، جو خالق ہے، جو اللہ جس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ بھگوت گیتا کا، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، گھر جا کے یہ آپ کتاب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف گوگل کیجئے گا، سامنے آ جائیں گے وہ چیزیں۔ بھگوت گیتا یہ ان کے مذہب میں ایک بہت ہی اہمیت کے حامل کتاب ہے، جس کو یہ لوگ بہت مقدس کتاب مانتے ہیں۔ اس میں بھی ہے، اس کتاب کے چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 20 میں ہے، 20 میں ہے کہ جو لوگ خواہشات کے پجاری ہے، یعنی نفس جو کہتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، اپنے دل میں جو آیا اسی پر عمل کرتے ہیں، یہ لوگ دیگر دیوتاؤں کو، دیگر رب کو، دیگر خالق کو مانتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خواہشات پر نہیں چلتے، اپنے منمانی پر نہیں چلتے، بلکہ صرف دھرم جو اسکرپچر ہے، جو مذہبی کتاب ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر دیگر کسی کو نہیں مانتے۔ اسی طرح اپنشد دیکھیں گے آپ، اس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہیں کہ اس کے اندر بتایا گیا ہے، سیکشن نمبر 2 اور ورس نمبر 1، اس کے اندر ہے کہ وہ اکیلا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔
یعنی اللہ جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جو خالق ہے وہ صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یجروید، ان کے کئی وید ہے، رگ وید ہے، یجروید ہے، سام وید ہے، 4 وید ہے، ان میں سے ایک جو اہمیت کے حامل ہے وہ ہے یجروید۔ اس کے اندر بھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ناتسیہ پتیماستی، کہ اس جو رب ہے، جو خالق ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں، اس کی کوئی پرنٹنگ نہیں، اس کی کوئی چھوی نہیں، یعنی اس کی نہ تو کوئی تصویر بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی تصویر ہے۔ تو بہرحال جو دنیا میں آج لوگ پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ ہے جن کا کنسپٹ یہ ہے کہ دنیا کو بنانے والا صرف ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہے۔ برہما کو مانتے ہیں، کرشن کو مانتے ہیں، اسی طرح شیو کو بھی مانتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جو مقصد ہے ان لوگوں کے مذہب پر تنقید کرنا بالکل مقصد نہیں ہے، صرف حق بات کو بیان کرنا ہے۔ دوسری جو بات ہے، دوسرا جو گروہ ہے آج کی دنیا میں وہ ہے ملحدین، جس کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، یعنی ناستک، جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، جن کا نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ ڈارون تھیوری کے ذریعے یہ دنیا بنی ہے، انسان جو ہے بندر سے بنا ہے، دنیا وجود میں بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے یہ دنیا بنی ہے۔ ان کا جو یہ نظریہ ہے کہ ہم کسی خالق، کسی رب، کسی پربھو کو نہیں مانتے، ان کی جو سب سے قوی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کو نہیں دیکھتے اس چیز کو نہیں مانتے، یعنی جو چیز ہمارے نظر سے اوجھل ہے، نظر سے باہر ہے، اس چیز کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس چیز کے موجود ہونے کو، وہ چیز دنیا کے اندر ہے، یہ بات ہم نہیں مانتے۔ اور اس بات کے تحت یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی اللہ کو، کسی خالق کو، اس دنیا کو بنانے والے کو نہیں مانتے۔ یہ جو گروہ ہے ایتھیسٹ یعنی ناستک، ملحد، جس کو اردو میں، عربی میں ملحدین کہا جاتا ہے، ان لوگوں کی جو یہ نظریہ ہے کہ ہم جو چیز نہیں دیکھتے اس چیز کو ہم نہیں مانتے، یہ بات عقل سے اتنی دور ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہ لوگ نہیں دیکھتے پھر بھی مانتے ہیں۔ ہوا ہے، ہوا کوئی دیکھتا ہے؟ کوئی کسی کو نظر نہیں آتی ہوا، آج تک کسی نے ہوا کو نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو یا پھر کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا پھر ایگنوسٹک ہو، جو بھی ہو، سارے لوگ اس بات پر متفق ہے کہ ہوا کا وجود ہے، ہوا موجود ہے۔ اسی طرح دوسری چیز مقناطیس یعنی چمبک، ایک چمبک جب آپ لوہے کے پاس رکھیں گے تو اس کو کھینچ کر لاتا ہے، تو کھینچ کر لانے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک قوت ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے جو کھینچ کر لا رہی ہے، وہ چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اس لوہے کو کھینچ کر لا رہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ان کی جو سب سے بنیادی دلیل ہے کہ جو چیز ہم نظر سے نہیں دیکھتے اس چیز کو نہیں مانتے، یہ بے بنیاد ہے، یہ عقل میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں، یہ لوگ چونکہ کسی اسکرپچر کو نہیں مانتے، کسی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے، عقلی طور پر بھی ان کی اتنی جواب دی جا سکتی ہے، دلیل بیان کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ بھی اسی طرح دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جو چیز وجود میں آتی ہے، جو چیز دنیا کے اندر موجود ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں آتی۔ ایک گاڑی ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، ایک موبائل ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، تو کوئی نہ ہر چیز کے لیے جب سبب چاہیے، تو یہ جو اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین خود بخود وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی خالق کو نہیں مانتا، کسی بھی رب کو نہیں مانتا،
بالفرض میں مان لیتا ہوں، یہ تو ہے نہیں لیکن مان لیا چند سیکنڈ کے لیے کہ اس دنیا کو بنانے والا ان کے مطابق کوئی نہیں ہے، تو اب اگر ان سے ایک سوال کیا جائے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، ان سے اگر ایک سوال کیا جائے کہ یہاں ایک کیبل لگا ہوا ہے، تار ہے جس میں کرنٹ کا تار ہے، ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ اس میں کرنٹ ہے، دوسرے آدمی نے آ کر کہا اس میں کرنٹ نہیں ہے، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی جو کہتا ہے کہ اس میں کرنٹ ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، جو کہتا ہے کہ اس میں کرنٹ نہیں ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، اور کرنٹ ایک ایسی چیز ہے جو نظر میں آنے والی نہیں ہے، کسی کو نظر نہیں آتی۔ تو اب اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی اور اس میں وولٹیج اتنا زیادہ ہے کہ چھونے کے بعد فوراً انسان مر جائے گا، تو کوئی اس میں ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہوگا؟ ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ بھائی ہمیں رسک کیوں لینا ہے؟ جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو، لیکن کوئی بھی عقل مند انسان جو تھوڑا بھی، جس کے پاس تھوڑی سی بھی کامن سینس ہے، وہ انسان ہرگز اس میں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیوں بھائی؟ آپ نے تو دیکھا نہیں وہ چیز، اور میں نے مان لیا کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ اتنے بڑے رسک ہرگز نہیں لے سکتے، تو آپ یہ رسک کیسے لے سکتے ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جہنم ہے، جنت ہے، سب کچھ ہے، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، میں نے مان لیا کسی کے پاس دلیل نہیں ہے۔ کیا کوئی عقل مند انسان اتنا بڑا رسک لے گا کہ مرنے کے بعد اگر موجود ہوا تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اسی طرح جس نے مان لیا کہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور اس نے نہ تو شراب پی، جو کچھ ہے سب پر عمل کیا، مرنے کے بعد واقعی کچھ نہیں ہے، اس کا کچھ نقصان ہوگا؟ کچھ بھی نقصان نہیں، سب کا برابر۔ جس نے نہیں مانا اس کا بھی کوئی نقصان نہیں، جس نے مانا اس کا بھی کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جہنم ہے، جنت ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اگر ہو گیا تو جو نہیں مان رہا ہے اس کا کیا حالت ہوگا؟ اسی لیے عقل مندی کی بات یہی ہے، سمجھداری کی بات یہی ہے کہ کسی نہ کسی خالق کو مان لیا جائے، اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے کوئی انسان اتنا بڑا جب رسک نہیں لے سکتا تو ایک پوری زندگی کے بارے میں جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے بارے میں کیسے رسک لے سکتا ہے؟ بہرحال اس سلسلے میں اور بھی تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ میں نے بتایا تھا کہ آج کی دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک جو مشرکین ہیں، جو پولیتھیزم میں یقین رکھتے ہیں، دوسرا جو ایتھسٹ ہے یعنی جو ملحد ہے، جو ناستک ہے، کسی کو نہیں مانتے، تیسرا جو فرقہ ہے وہ یہ ہے ملحد، یعنی اللہ توحید پرست، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا۔ یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ، جس کو سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اسی طرح آپ ایک بات دیکھ لیجئے کہ آج کی دنیا میں، آج جو نیو یارک یونائٹڈ اسٹیٹ کا ایک ریسرچ سینٹر ہے کہ ورلڈ اومیٹر، یہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تقریباً 2004 میں، یعنی 2004 میں رکھی گئی تھی بنیاد۔ ان کی رپورٹ کے مطابق آج کی دنیا میں جو انسان کی تعداد ہے وہ ہے 8.2 بلین۔ اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹ کا ایک اور ریسرچ سینٹر ہے جس کا نام ہے پیو ریسرچ سینٹر، اس کی بھی بنیاد 2004 میں رکھی گئی تھی۔ ان کے رپورٹ کے مطابق کہ دنیا میں جو 8.2 بلین انسان ہیں، ان میں سے صرف ایگنوسٹک اور ایتھسٹ، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، اور ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ لا ادری، یعنی ہم نہیں جانتے، یعنی خالق کے بارے میں کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتے، دونوں کو ملا کر ان کی تعداد ہے 1.9 بلین۔ تو پوری دنیا میں جو آبادی ہے، اب اگر اس سے یعنی 8.2 بلین اس سے 1.9 بلین کو ہٹا دے، پھر بھی 6.2 بلین انسان ایسے ہیں جو کسی نہ کسی خالق کو مانتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد جو کسی نہ کسی خالق کو مانتے ہیں، اور چند لوگ ہیں ان میں سے ایتھسٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایگنوسٹک، دونوں کو ملا کر 1.9 بلین ہے جو کسی نہ کسی خالق کو نہیں مانتے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، عقل مندی کی بات بھی ہے، آج کے زمانہ میں یہ جو الحاد ہے اس کا بہت زیادہ زور ہے
کہ لوگ اس کو بہت زیادہ قبول کریں سائنٹیفکلی اس چیز لاجیکلی ہے، یعنی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. حالانکہ اگر آپ اپنی کامن سینس کو، ہم اگر اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کریں تو ہمیں یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ کسی نہ کسی خالق ہے، کوئی نہ کوئی اس دنیا کو بنانے والا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کے اندر اسلام کی جو کنسپٹ ہے، جو تصور ہے خدا کے سلسلے میں، اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو. اللہ الصمد، وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے کہ اولاد کی ضرورت ہو کہ بوڑھا ہو جائیں گے تو اولاد ان کی مدد کریں گے. اسی طرح نظام کو چلانے کے لیے کسی وزیر کی ضرورت ہو. اللہ وہ ذات نہیں ہے، بلکہ صمد ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو ایکسپلین کرنا عربی زبان کے علاوہ بہت زیادہ مشکل ہے. اس لیے کہ صمد ایک ایسے لفظ کے صمد ایک ایسے ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو، لیکن ہر چیز اس کا محتاج ہو، یعنی ہر ایک کو اس کی ضرورت ہو لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں. ایک ایسے ہستی کے لیے صمد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اسی لفظ کو استعمال کیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس کے بعد مشرکین نے پوچھا تھا کہ اس کی اولاد ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ لم یلد ولم یولد. لم یلد، نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی کو جنم دیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. ولم یولد، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ہر طرح کے عیب اور نقصان سے پاک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے برابر نہ تو کوئی ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے کوئی مثل ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے کوئی ہم پلہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیجئے کہ آج کی دنیا میں جتنے لوگوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے اندر اس سورہ اخلاص کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہے، جو گن بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، آپ دیکھ لیجئے کسی کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. صرف اللہ ہے جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ اس کو نہ کسی نے پیدا کیا، وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، میری جو یہ بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، میرا کسی مذہب پر یا کسی لوگوں پر تنقید کرنا بالکل مقصد نہیں ہے. بس صرف اتنا مقصد ہے کہ اپنے مذہب کی صفائی کرنا مقصود ہے، اپنے مذہب کا دفاع مقصد ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں سوال کرتے. آج ایک خاص تصور پایا جاتا ہے، ایک خاص نظریہ پایا جاتا ہے کہ کوئی کسی بھی رب کو نہ مانو، بالکل آزاد رہو. یہ بالکل آزاد رہنا ہمیں اور آپ کو ایک دن ایک ایسی جگہ میں جا کر کھڑی کر دے گی کہ نہ جس کی کوئی انتہا ہے نہ کوئی ابتدا ہے. اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو ایک اللہ کو مان لے اور مان کر اس کے حکم کے مطابق عمل کرے. اس نے جو احکامات دیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو مان لے. اس لیے کہ اللہ، ہمیں تو 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا فرماتے ویسا ہی ہے، لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو نہیں مانتا، لیکن پھر بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا رسک ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ اگر اس کے مطابق نہیں ہے لیکن اگر ہو گیا، چونکہ اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے نہ ہونے کی، کوئی اس کی قوی اوتھینٹک کوئی دلیل اس کے پاس بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی یہی مفید ہے کہ کسی نہ کسی خالق کو مان لے اور اس کی عبادت کرے اور اس کی پرستش کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے شرک سے، الحاد سے ہم سب کو اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک